ہم اور آپ رمضان کے آخری عشرے میں ایک دعا بہت کثرت سے پڑھتے ہیں جسے پیارے رسول نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ کون سی دعا ہے بھائیوں؟ پڑھیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو اے اللہ مجھ گنہگار کو تو معاف فرما دے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ عفو درگزر ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ہم اپنے بھائی کی کسی غلطی کو معاف کرنے کی جسارت کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے۔ ایک بہن اپنی بہن کی کسی غلطی کو معاف کر کے اسے اصلاح کا موقع دینا چاہتی ہے؟ دینا چاہیے۔ کیوں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ معاف کرنا یہ نیک مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر دیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں محسن ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کو، احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ صفت جو اللہ نے مومنوں کی بتائی ہے نا، یہ صفت خود اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن مبالغے کے صیغے کے ساتھ۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، کہ یہ دنیا والے لوگ یہ اللہ کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ کتنی گندی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے بیوی اور بچوں کا عقیدہ، اس سے بری بات کوئی اور ہو سکتی؟ بتائیے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اللہ ہے جو معاف کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اپنی صفت جو بتائی ہے عفوٌ، بہت بڑا معاف کرنے والا، جس کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ اللہ کے عفو درگزر کا نتیجہ ہے کہ آج میرے بھائیو، ہم جیسے گنہگار لوگ اللہ کی دھرتی پر دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کتنے ظالم و جابر لوگ، ستم ڈھانے والے لوگ اللہ کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو یہ میرے بھائیوں دو چار قطرے پانی کو ترس جائیں۔ جرائم اتنے زیادہ ہیں، گناہ اتنا زیادہ کر ڈالا ہے، ظلم اور جور کی داستانیں اتنی انہوں نے میرے بھائیوں رسم کر دی ہیں کہ اگر اللہ ان کی خطاؤں پر، غلطیوں پر پکڑنے کے لیے، گرفت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ نان شبینہ کو ترس جائے۔ لیکن اللہ عفو غفور ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی صفت اللہ نے اپنے نبی کے اندر بھی پیدا کی اور کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو، لنت لہم، ہین ہو، لین ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے صحابہ جو آپ کے پاس جٹے بیٹھے ہیں، یہ سب آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ تو کیا کرو؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کرتے رہو،
انہیں درگزر کرتے رہو، ان کی خطاؤں پر ان کی اصلاح کرتے رہو، اصلاح کا چانس دیتے رہو انہیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو اللہ سے۔ گستاخی کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھار، نادانی میں، نادانستگی میں، انسان ہے، اللہ سے دعائیں مغفرت کرو۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورے بھی کرو۔ بڑی پیاری آیت ہے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے خطیب بیٹھے تو آپ سنتے رہو اور وہ کرتا رہے میرے بھائیوں۔ لیکن بس اتنا کہ عفو و درگزر کا حکم اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی اچھی طرح سے امپلیمنٹ کیا، جس کی مثال میرے بھائیوں اگر میں صرف گنا دوں تو طائف کی سرزمین اس کی گواہ ہے کہ آپ نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ ورنہ طائف کے وہ ظالم و جابر جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، کنکریاں برسائی تھیں، آپ کو لہو لہان کیا تھا، فرشتے اللہ کے آئے تھے اللہ کے حکم سے کہ نبی اگر کہہ دیں تو ان کو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دیا جائے، لیکن پیارے نبی نے کہا لا، نہیں، بل ارجو من اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، میں بدلہ نہیں لوں گا، میں چھوڑتا ہوں، معاف کر رہا ہوں میں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے لوگوں کو، ایسی نسلوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والی ہوں گی۔ آج الحمدللہ طائف کی سرزمین کلمہ لا الہ الا اللہ کی گونج سے سرسبز و شاداب نظر آ رہی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی تعلیم پیارے رسول نے اپنے صحابہ کو دی اور کہا تعافوا فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو۔ تعافوا، میرے صحابہ تم انسانی برادری کے لوگ ہو نا، کبھی تم سے غلطی ہوتی ہے تمہارا بھائی معاف کر دے، کبھی تمہارے بھائی سے خطا ہوتی ہے تم معاف کر دو، تم انسانی برادری کی بہن ہو، تم سے غلطی ہو تمہاری بہن معاف کر دے، تمہاری بہن سے غلطی ہو تم مجھے اصلاح کا موقع عطا فرماؤ، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو۔ کیوں؟ فما بلغنی من حد فقد وجب، اس لیے کہ اگر ہر چھوٹا بڑا کیس میرے پاس لے کر آؤ گے، ہر چھوٹی بڑی غلطی کا اندراج میرے رجسٹر میں ہوگا، تو سن لو، میں اگر کوئی قابل حد جرم ہے تو اسے نافذ کر کے رہوں گا، میں تو قاضی اور جج ہوں نا۔ آپس میں معاف کر رہے ہو تو کر دو، میرے پاس آؤ گے تو پھر اگر وہ چور ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی ہے تو یا تو اسے سنگسار کیا جائے گا شادی شدہ ہے، یا پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ کنوارا ہے۔ تو اگر ہر چھوٹا بڑا جرم میرے پاس آئے گا تو پھر حد نافذ ہوگی اگر وہ حد والا جرم، اس لیے آپس میں معاف کرنا چاہو تو معاف کرو، اور اس طرح سے امن اور شانتی اور سلامتی سماج اور معاشرے میں قائم رہے گی۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کو بھی یہی تلقین آپ نے کی، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ مولانا کتنا معاف کریں، کیوں معاف کریں؟ آخر بدلہ بھی تو لے سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، کسی نے ایک مارا تو ہم بھی ایک مار سکتے ہیں، 2 مارا تو اسے بھی 2 لگا سکتے ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ میرے بھائیو بالکل درست ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن بدلہ نہ لے کر جو معاف کر دے، اپنے بھائی کو اصلاح کا موقع دے دے، تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، معاف کرنے پر ثواب ملے گا ہمیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے دل گردے کا کام کیا ہے، ہم نے میرے بھائیو عزم اور ہمت کا کام کیا ہے، صبر کر لینا، سامنے والے کو معاف کر دینا، حالانکہ وہ مجرم ہے، قابل سزا جرم اس نے کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے سنبھلنے کا موقع دے دیں، اور دیکھو آگے کے لیے خیال رکھنا، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیں، معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ تو کیوں معاف کرنا چاہیے؟ اس کا جواب آخر میں دے دوں۔ اپنے بھائیوں کو ہمیں کیوں معاف کرنا چاہیے؟ بہنوں کو، دوسری اپنی جو بہنیں ہیں انہیں کیوں معاف کرنا چاہیے اس دنیا میں؟ ایک واقعہ سنا دوں اور آپ خود اس سے فیصلہ لے لیں، اور اسی پر انشاءاللہ بات ختم۔ میرے بھائیوں، ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اس لیے معاف کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے خطا، غلطی، لغزش ہم سے بھی ہوتی ہے، تو بس ہم بھی اپنے بھائیوں سے چاہتے ہیں کہ ہمیں درگزر کر دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے بھائی کو آپ درگزر کر دیں؟ آپ ایک بہن ہیں، آپ کے سامنے خطا کار بہن کھڑی ہے جس نے ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں برا کچھ کہہ دیا ہو، آپ کو برا لگ گیا ہو، تھوڑا معاف کر دیجئے،
اسے سنبھلنے کا موقع دیجیے. کیوں؟ کبھی آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی یہ بہن بھی معاف کرنے کو تیار رہے گی، ہے نا؟ تو اس طرح سے امن اور شانتی کے دائرے میں ہم زندگی بسر کر سکیں گے. اگر ہم میں سے ہر انسان انتقام، بدلہ یہی لینے کے لیے اتارو ہو جائے تو میرے بھائیوں خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا یہ معاشرہ. بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کورٹ اور کچہریاں ہمارے مقدموں سے بھر جائیں گی اور ہمیں پھر چین کی نیند نہیں آئے گی. سونے کے لیے ٹیبلٹس لینا پڑیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے سامنے والے بھائی کو معاف کر دیا کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے، بغیر گولی کھائے ہوئے بھی آپ سو گے. آپ کو کوئی ٹیبلٹ اور میرے بھائیو کیپسول لینے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے نیند آئے گی. آپ نے کشادہ دلی کے ساتھ اسے معاف کر دیا ہے، لیکن انتقام کے جذبے کے ساتھ سو گے، نیند نہیں آئے گی. اس لیے کہ آپ سوچ رہے ہو کیسے بدلہ لوں، کیسے اسے زیر کروں، کیسے اسے ہیوملیٹ کروں، کیسے اسے اپنے سامنے جھکا دوں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہی تدبیروں میں آپ کی صحت گرتی چلی جائے گی اور آپ کو نیند کے لیے بھی ٹیبلٹ لینا پڑیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں معاف کیوں کرنا چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بار بدکاری کا الزام منافقوں نے لگا دیا. واقعہ لمبا ہے، میں ٹو دا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے تحقیق کرنا شروع کیا، اور اس تحقیق میں آپ نے اپنی بیوی عائشہ کو ان کے ابو کے گھر، ابو بکر کے گھر بھیج دیا کہ عائشہ جاؤ جب تک میں تحقیق نہ کر لوں. بہرحال یہ معاملہ لمبا کھنچ گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ تھی لیکن الزام لگ گیا تھا. وہ اپنے ابو امی کے گھر ہیں، روتی روتی بستر سے چپک گئی ہیں. اس لیے کہ میرے بھائیو کوئی آدمی بے گناہ ہونا اور ناجائز اس پر تہمت الزام لگا کر اسے غلط کیس میں پھنسایا گیا ہو، اللہ کی قسم میرے بھائی اس کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا بیت رہی ہے. جس نے وہ جرم نہ کیا ہو پھر بھی اسے کہا جائے تم مجرم ہو، اب ذرا پوچھو اس کے دل سے کیا بیت رہی ہے. تو میرے بھائیو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی ایسے تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اعلان قرآن میں نازل فرما دیا. سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 11 سے آگے تقریباً 24 تک آپ پڑھیے، اس میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اس وقت کیا ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو بکر صدیق یہ اپنے کچھ رشتہ دار جو تھے نا، جو عائشہ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے رہے تھے، منافقوں کے ساتھ ہو گئے تھے. کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھے، حضرت ابو بکر کے خالہ زاد، جن کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن پانی دیتے تھے، ان کا کپڑا لتا بنوا دیتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے. لیکن وہ بھی انہی منافقوں کے ہامے حاملہ بیٹھے تھے. کیا ہو سکتا ہے عائشہ ایک جوان خاتون ہے، ان سے غلط کام ہو گیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب برات کا اعلان عرش والے نے نازل فرما دیا اور عائشہ کے داغ اور دھبے سب چھوٹ گئے کیونکہ غلط الزام تھا یہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ ارے یہ منافقین تو منافقین، ہمارے اپنوں نے ان کا ساتھ دیا، اور مصطح ہمارا رشتہ دار جس کو راشن پانی میرے گھر سے جاتا ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا، حالانکہ میری بیٹی بری ہے، بے گناہ ہے. تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ آج سے مصطح کو میں راشن پانی بند کرتا ہوں، نہیں دوں گا. یہ میرے بھائیو ایک نیچرل ریئیکشن تھا، ہے نا. ہم اور آپ ہوتے، ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا اور ہم اپنے انڈین کورٹ سے اگر جیت جاتے تو بھی میرے بھائیو سامنے والوں کے ساتھ کیا کرتے آپ ذرا اندازہ کر لو. یہاں تو عرش والے نے اپنے کورٹ سے میرے بھائیو ان کی برات کا اعلان فرما دیا تھا. تو ابو بکر نے ایک فطری فیصلہ کیا تھا کہ نہیں دوں گا آج سے راشن پانی بند. لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ شان صدیق بڑی چیز تھی. صدیق کا مقام بڑا تھا. اتنی سی بات پر کسی غریب کا راشن روک لیں صدیق، ان کے لیے زیب کہاں دیتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں آیا. صدیق اتنی سی بات پر کہ بیٹی پر الزام لگا، تم نے ان کا راشن بند کر دیا. اللہ اکبر. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی سورہ نور ہی میں اور کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. کیا زبردست آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ کشادگی اور فضل والے ہیں
مال والے ہیں ان کو اپنا ہاتھ نہیں روک لینا چاہیے، مسکینوں سے، مہاجروں سے، غریبوں سے، یتیموں سے ان پر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ نہیں روک لینا چاہیے، بخیلی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ پوچھتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ابو بکر بتاؤ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر تم انسان ہو نا، خطا تم سے بھی ہوتی ہے، کیا تمہیں اپنے اللہ سے معافی نہیں چاہیے؟ اگر تم اللہ سے معافی چاہتے ہو تو اللہ کے اس خطا کار بندے کو تم کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں درگزر کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اپنے خطاؤں کی معافی کس سے چاہتے ہیں؟ بولو بھائیوں، اللہ سے۔ اگر اللہ کے سامنے ہمارا ہاتھ ہم اس لیے پھیلاتے ہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے قصور معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے اور ہم چھوٹ جائیں اور اس طرح اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں، تو اے اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تم اللہ کی بخشش چاہتے ہو، اللہ کے عفو درگزر کا انعام چاہتے ہو، تو تم اپنے ان بھائیوں کو کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ انہیں معاف کر دو، راشن پانی جاری کر دو۔ اس کے بعد ابو بکر پر جب یہ آیت پھر سے سنی انہوں نے اور سنائی گئی تو فوراً کہہ بیٹھے اللہ کی قسم مجھے اللہ کے عفو درگزر کی ضرورت ہے، میرے رسول، میرے پیارے پیغمبر، میں فوراً مصطح بن اساسہ کا راشن پانی جاری کرتا ہوں، ابھی دے کر آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، ہم کفیل ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ ہاں، ہم امام ہیں، اپنے مقتدیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ ہم ٹرسٹی ہیں، اپنے امام اور دوسرے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ ہم مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، اپنی رعایا کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ ہم میرے بھائیو اپنے علاقے کے میئر ہیں اور فلاں ہیں، ہم اپنی رعایا کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ الغرض جس کے تحت جو ہیں ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے بھی کہ ہم سب کو اپنی خطائیں اللہ سے اس کی معافی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اس انسانی برادری میں، انسانی سماج میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خطاؤں پر انہیں بخشنے کی اللہ ہمیں ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک میں اپنے عفو و درگزر کا قیمتی تحفہ ہمیں عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔